کیا ہے۔ آتنکیوں نے سینا کے ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے۔ پاکستانی سینا کے 17 سینک مارے گئے ہیں اس حملے میں، ان میں 2 میجر ہیں اور 1 کیپٹن شامل ہے، یعنی کہ سینا کے 3 ادھیکاری ملا کر 17 سینک مارے گئے ہیں۔ کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم نے 80,000 قربانیاں دی، مگر افسوس صد افسوس کہ ایک بار پھر تو کیا ہم دہشت گردی کی نئی جو اٹھتی لہر اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے یا ملک کو مزید دلدل میں دھکیل دیں گے؟ کہ پاکستان کے اندر حملے کروانے، پاکستان کے فوجیوں کو شہید کرانے، عوام کو شہید کروانے، جنرل پبلک کو شہید کروانے میں افغانستان کی حکومت کا کردار ہے، طالبان کا کردار ہے۔ ظفر ہلالی صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی۔ ظفر ہلالی صاحب، دو وقت کی روٹی کما کر کھانا عوام کے لیے باقاعدہ بہت مشکل عمل بن چکا ہے۔ ایسے میں جو دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، یہ دہشت گردی کا منظم ہونا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور کیا دشمن ہماری یہ جو غیر مستحکم صورتحال ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے اور کر رہا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، اور کچھ حد تک کر بھی رہا ہے، اور وہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہندوستان ہے۔ ریاست پاکستان اسی طرح اس کے بیٹے شہید ہوتے رہیں گے، ہر روز ہم پر حملے ہوتے رہیں گے، ہم ایک انسرجنسی میں، ایک بغاوت میں گھرے رہیں گے، ہماری آرمی اندر ہی پھنسی رہے گی، اور ہم ہر سال ہزاروں کی تعداد میں اپنے افسر اور جوان شہید کرواتے رہیں گے، اور ہماری شہری آبادی ہلاک ہوتی رہے گی اور دہشت میں رہے گی۔ جو بارڈرز ہیں، ظفر ہلالی صاحب، دو وقت کی روٹی کما کر کھانا عوام کے لیے باقاعدہ بہت مشکل عمل بن چکا ہے۔ ایسے میں جو دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، یہ دہشت گردی کا منظم ہونا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور کیا دشمن ہماری یہ جو غیر مستحکم صورتحال ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے اور کر رہا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، اور کچھ حد تک کر بھی رہا ہے، اور وہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہندوستان ہے۔ مگر یہ آپ کو میں بتاؤں، اس وقت جو یہ سب اکٹھے ہو کے ہوا ہے، یہ بے مثال ہے۔ مثال کے طور پہ کہ یہ ہمارا ایک بہت سنگین سا ایک کرائسس ہے، اکنامک، ایک ٹیریبل کرائسس ہے پولیٹیکل، اور اب ایک ہیوج کرائسس آ گیا ہے سیکیورٹی۔ تو یہ تو ایک مانے کہ وہ کہتے ہیں اٹس لائک اے پرفیکٹ اسٹارم۔ اس سے کیا زیادہ ٹیسٹنگ چیز ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے، اکنامک، پولیٹیکل اور سیکیورٹی؟ ایسا کبھی رہا نہیں، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے پہلے، اور آپ دیکھیں گے ہم یہ ٹھیک بالکل کرنا پڑے گا نا، نہیں تو ہم اندر ختم ہو جائیں گے۔ کہا کہ جو تحریک طالبان پاکستان کے جو اٹیکس ہیں اگینسٹ پاکستانی سیکیورٹی فورسز، پاکستان کی عوام، اس سے کئی لوگ، سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے جب تک دہشت گرد جماعتیں پاکستان کے اندر حملے کرتے رہیں اور افغانستان کی جو سرکار ہے وہ خاموش رہے، بلکہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو سپورٹ کرے؟ اس میں تو پاکستان کے اندر حملے کروانے، پاکستان کے فوجیوں کو شہید کرانے، عوام کو شہید کروانے، جنرل پبلک کو شہید کروانے میں افغانستان کی حکومت کا کردار ہے، طالبان کا کردار ہے۔ یہ تو شرم کی بات ہے نا کہ ہم نے جن طالبان کو 50 سال سپورٹ کیا، وہ طالبان آج ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وہ تو ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی طالبان کی جو سٹرنگتھ ہے وہ 5-6-7 ہزار ہے، کئی لوگ کہتے ہیں 8-10 ہزار ہے، کئی لوگ کہتے ہیں 10-12 ہزار۔ جتنی بھی سٹرنگتھ ہے، اور طالبان جو ہے وہ جان بوجھ کے تحریک طالبان کو ہاتھ نہیں ڈالتے، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اگر تحریک طالبان کو ہاتھ ڈالا تو ان کی انٹرنل لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ قاعدہ ہے وہ تحریک طالبان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ایک طرف افغان طالبان دوحہ کے اندر یہ کہہ کے آئے تھے کہ وہ القاعدہ، داعش اور اس طرح کی جو ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں گے، لیکن when it comes to پاکستان، افغان طالبان بدل گئے ہیں۔ وہ اب کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ پہلے تو وہ کہتے تھے ہمیں ٹی ٹی پی کا پتہ ہی نہیں ہے، پھر پاکستان نے